آج ہم لوگ اہل حدیث مولوی کی مکاری دکھائیں گے کہ یہ حدیث کی سند میں صحت میں کس طریقے سے مکاری کرتے ہیں۔ یہ ان کی دو کتاب پہلے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ نور العینین ہے، جس کتاب یہ زبیر علی زائی کی کتاب ہے، جس کو یہ غیر مقلد بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اس کی عوام تو چھوڑیے، یہ غیر مقلد اہل حدیثوں کے مولوی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور اس کتاب میں جو انہوں نے مکاری کی ہے، جس صحیح حدیث کو اپنے بغض و حسد میں ضعیف کہہ دیا ہے جو ان کے عمل کے خلاف ہے، اور جس حدیث شریف کو جو حدیث ضعیف ہے لیکن ان کے عمل کے مطابق ہے اس کو صحیح کہہ دیا ہے، اسی کو یہ پڑھتے ہیں زبیر علی زائی کی اس کتاب کو، اور اسی سے عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور عوام تو اتنی پڑھی لکھی ہوتی نہیں ہے، اس لیے ان کی مکاری میں بہت آسانی سے پھنس جاتی ہے، اور یہ بھولی بھالی عوام کو حدیث کا نام لے کے گمراہ کرتے ہیں، جبکہ حضور کی حدیث بھی ہے صحیح مسلم شریف کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخر دور میں ایسے ایسے جھوٹے اور کذاب لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے، ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے ابا و اجداد نے، لہٰذا ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ حدیثیں لے کر آئیں گے تمہارے سامنے، تو ہر حدیث لے کر آنے والا بندہ جو ہے حق پر نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے گمراہوں کی نشانی بھی بتائی ہے کہ گمراہ بددین لوگ بھی حدیث لے کے تمہارے سامنے آئیں گے، لیکن ایسی ایسی حدیثیں بتائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے۔ تو ایسے ہی لوگ آ جائیں ہمارے سامنے حدیث لے کر، اور یہ ایسی حدیث پیش کرتے ہیں جو واقعی میں ہمارے باپ دادا نہیں سنے ہوتے ہیں، جیسے 8 رکعت تراویح پڑھنا کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ لا کر ہماری بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتی ہے۔ تو بہرحال آئیے عوام الناس کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے یہ دو کتاب ان کی بہت معتبر کتاب ہے جن کو یہ لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ ایک نور العینین زبیر علی زائی کی، اور دوسرا ہے انوار البد، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے اس کے مولوی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں کس قدر ان لوگوں نے مختاری کی ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے، یہ ترک رفع دین جو ہماری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی صحیح ترین روایت، جن کو خود ان کے گھر کے 10 محققین علماء نے، جو ان کے نزدیک بہت بڑے مانے جاتے ہیں اہل حدیثوں کے نزدیک، انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، ائمہ اکرام نے صحیح قرار دیا، لیکن چونکہ یہ ترک رفع دین کی حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث شریف ان کے نزدیک ان کے عمل کے خلاف ہے، اور ان کے جھوٹے و باطل دعوے کو فیل کر دیتی ہے کہ اس ترک رفع دین کی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، تو اب یہ اس صحیح حدیث کو مان کر توبہ کر لیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حدیث میں جو راوی ہے ان کے پر بلا وجہ جرح کیا ہے، اور صحیح ترین روایت کو ضعیف ثابت کر دیا ہے۔ تو ہم آپ کو پہلے نور العینین سے وہ عبارت پیش کریں گے، پھر انہوں نے کس پر جرح نقل کیا وہ پیش کریں گے، پھر اسی راوی سے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث روایت کی گئی ہے جس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اب جس راوی کی روایت کو انہوں نے ضعیف قرار دے دیا، اب اسی راوی کی حدیث شریف چونکہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے آئی ہے، تو اب اس کو یہ بڑی بے شرمی کے ساتھ صحیح لکھ رہے ہیں، اور اسی راوی کی تعریف کر رہے ہیں، اور جو اعتراض اس میں کیا تھا اس کا جواب انہوں نے خود اس میں دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے نور العینین پڑھتے ہیں۔ یہ نور العینین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث اس نے پیش کی ہے، صفحہ نمبر ہے 129۔ ٹھیک ہے، تو 129 آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی، اور سند یوں ذکر کیا ہے، عربی میں میری پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بغیر اعراب کی ہے، زیر زبر پیش اس میں نہیں ہے، کیونکہ میں پھر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سفیان ثوری عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ قال عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں، پھر آپ نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے پہلی دفعہ کے۔ اب یہ صحیح ترین روایت اس نے روایت فرمائی ہے، جس کو خود غیر مقلدین کے 10 محققین علماء نے، البانی ہو یا احمد شاکر ہو یا پھر اس کا ابن حزم ہو، ان سب نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کا احمد شاکر مصری جو ہے اس کے شاگرد ارناؤٹ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن ان کو چونکہ یہ خلاف ہے ان کی حدیث، ان کے عمل کے خلاف ہے، تو ان کو ضعیف ثابت کرنا ہے کسی بھی وجہ سے، کیسے بھی اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کیسے مکاری کرتے اس حدیث کے تعلق سے۔ اب اسی کے پھر آ جائیے صفحہ نمبر 134 پہ۔ اب اس میں یہ سفیان الثوری پہ، مطلب سفیان الثوری کی وجہ سے اس حدیث شریف کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ سفیان ثوری ثقہ، حافظ، عابد ہونے کے ساتھ ساتھ مدلس تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اسکین بھی آپ کے سامنے لگا دے رہے، اسکین میں آپ دیکھ لیجئے، مدلس ہے۔ اب سفیان ثوری کی تدلیس کو چونکہ ائمہ اکرام نے قبول کیا ہے، یہ قلیل المدلسین میں سے شمار کیا گیا ہے۔ امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو طبقات المدلسین میں طبقہ ثانیہ کا مدلس میں شمار کیا ہے، اور ان کی تدریس کو مجری نہیں مانا ہے، ان کی انانا کو مجری نہیں مانا ہے، بلکہ ان کی انانا کو قبول کیا ہے۔ آپ سفیان ثوری کی انانا آپ کو بخاری میں بھی ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی، اور دیگر کتب حدیث میں بھی ملے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس حدیث شریف کو ضعیف ثابت کرنا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، کم علم لوگوں کے ایمان و عقائد سے کھلواڑ کرنا ہے، تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہ حافظ ذہبی صفحہ نمبر 135 میں لکھتے ہیں کہ حافظ ذہبی کی گواہی سے معلوم ہوا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ ضعیف لوگوں سے تدلیس کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جو ضعفاء سے تدلیس کرے اس کی انانا بغیر تصریح سما والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی راوی مدلس ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ضعیف راوی سے بھی تدلیس کیا کرتے ہیں، تو اب ہم کو کرنا کیا ہے کہ ان کی روایت بغیر سما کے تصریح قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر کوئی مدلس راوی بغیر صیغہ
حدثنا حدثنی اخبرنا اخبرنی یا سمیتوں کے الفاظ کے علاوہ اگر ان سے روایت کرتا ہے، جیسے سفیان ان عاصم بن قلیب اس میں ہے سند میں، تو اگر یہ سفیان حدثنا عاصم بن قلیب ہوتا یا حدثنی عاصم بن قلیب ہوتا یا پھر اخبرنا یا اخبرنی عاصم بن قلیب ہوتا تو یہ روایت مقبول ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے ان سے روایت کیا، اس لیے یہ روایت جو ہے سفیان ثوری سے روایت والی جو ترک رفع یدین والی حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سفیان ثوری نے یہاں ان سے ان کا صیغہ استعمال کیا ہے، حدثنی یا حدثنی نہیں کیا، اس لیے زبیر الزائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ترک رفع یدین والی حدیث ضعیف ہے۔ یاد رکھیے کیوں؟ کیونکہ سفیان ثوری نے ان سے روایت کیا ہے۔ اب آگے آ جائیے، پھر اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ ہر راوی جس کی غیر ثقہ راویوں سے تدلیس ظاہر ہو جائے تو اس کی روایت اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ حدثنا یا سمیتو نہ کہے، یعنی اس کے سما کی تصریح کے بعد ہی اس کی روایت مقبول ہوتی ہے۔ اب پھر اس کے نیچے یہی لکھ رہے ہیں کہ یعنی سفیان ثوری ان مجہول لوگوں سے تدلیس کرتے تھے جن کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یعنی سفیان ثوری وغیرہ ان لوگوں سے بھی تدلیس کرتے تھے جن سے ان کا سما نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب پھر اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو لکھنے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری مدلس ہیں اور مدلس کا عنانہ قابل حجت نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کے سما کی تصریح یا مطابقت ثابت ہو جائے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ رد کر رہے ہیں ہماری حدیث شریف کو ضعیف ثابت کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سما اس میں سفیان ثوری مدلس راوی ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ان مدلس راوی کا عنانہ مقبول نہیں ہوتا ہے، اس پر یہ رد پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر صفحہ نمبر 139 کے نیچے لکھ رہے ہیں کہ تنبیہ، رکوع سے پہلے اور بعد والے رفع یدین کی ممانعت یا ترک کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تارکین کی پیش کردہ سب احادیث باطل و ضعیف و مردود ہے۔ اب یہ ساری تحقیق کو پیش کر کے انہوں نے کہہ دیا لاسٹ میں کہ جو احناف دلیل پیش کرتے ہیں ترک رفع یدین کی وہ سب ضعیف و مردود ہے، جس میں سے ایک حدیث ترک رفع یدین کی عبداللہ ابن مسعود کی آتی ہے جس میں سفیان ثوری ہے، انہوں نے ان سے روایت کیا اور وہ مدلس راوی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مدلس راوی کی عنانہ ضعیف ہوتی ہے، اس وجہ سے سفیان ثوری کی حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث قابل حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ضعیف و مردود ہے۔ تو اس سے معلوم چل گیا کہ سفیان ثوری جو ہے ان کی عنانہ جو ہے غیر مقلد اہل حدیثوں کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے۔ اب سفیان ثوری جو بھی روایت ان سے روایت کریں گے جو حدیث شریف، اس کو غیر مقلد نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر مقلدین کے نزدیک سفیان ثوری کی عنانہ وہ ضعیف اور مردود ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجہول لوگوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے، وہ غیر معتبر راوی سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے، وہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کر لیا کرتے تھے، زبیر الزائی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ہماری ترک رفع یدین کی جو صحیح ترین روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، ان کو رد کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ تو اب سفیان ثوری سے جتنی روایت ان سے روایت ہوگی وہ اہل حدیثوں کے اصول کے مطابق ضعیف ہوگی، لیکن کون سی روایت ضعیف ہوگی؟ جو صرف احناف کی دلیل ہوگی وہ ضعیف ہوگی۔ اگر یہی روایت سفیان ثوری سے صیغہ ان سے روایت ہو اور وہ غیر مقلد اہل حدیثوں کی مذہب پر دلیل کرنے والی حدیث ہوگی تو یہ صحیح ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں کیسے صحیح ہو جائے گی؟ جب ان سے روایت مدلس راوی کی روایت جب ضعیف ہوگی تو پھر یہاں اہل حدیث کے مطلب اور مقصد میں اگر وہ حدیث وہی راوی اگر ان سے روایت کرے گا تو صحیح کیسے ہو جائے گی؟ یہ تو دوگلا پالیسی ہے۔ تو بالکل یہ دوگلا پالیسی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے پھر یہ اپنی دوسری کتاب میں کہہ رہی ہیں۔ اب یہی سفیان ثوری کی صیغہ ان سے روایت والی دوسری حدیث جو ہے صحیح ابن خزیمہ میں سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت میں ہے۔ اب آئیے پہلے وہ روایت آپ کو پیش کرتے ہیں، پھر دیکھیے جس راوی کی روایت کو انہوں نے صیغہ ان سے روایت کرنے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا تھا، اب وہی راوی سفیان ثوری سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث روایت کر رہے ہیں اور اس میں بھی انہوں نے ان سے روایت کیا ہے اور ان عاصم بن قلیب بھی روایت کیا ہے، وہی سند موجود ہے جو اس میں موجود تھی، جس وجہ سے اس حدیث شریف کو ضعیف قرار دیا ہے وہی سند اس میں بھی موجود ہے، اس میں بھی سفیان ثوری ان عاصم بن قلیب ہے، اس میں بھی سفیان ثوری ان عاصم بن قلیب ہے، لیکن وہاں وہ حدیث ضعیف ہو گئی تھی نور العینین میں، لیکن اب یہاں چونکہ اہل حدیثوں کے مطلب و مقصد کی حدیث ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، تو یہاں وہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ بے شرمی ہے، دوگلا پن ہے، وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اصول میں کتنا زیادہ تضاد ہے اور کتنا یہ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو۔ جیسے سفیان ثوری کی یہ روایت آپ کو پیش کرتے ہیں، دیکھیے ویل ابن حجر کی روایت، یہ سنابلی اہل حدیث کی کتاب ہے نور العینین انوار البدر۔ اب اس کا صفحہ نمبر آپ لے لیجئے، صفحہ نمبر 143، اس میں دیکھیے ویل ابن حجر کی روایت انہوں نے صحیح ابن خزیمہ سے نقل کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ حدیث شریف یوں نقل فرماتے ہیں کہ اس میں بھی دیکھیے ریڈ بار کر دیے ہیں، یہاں بھی یہ روایت ہے کہ سفیان ان عاصم بن قلیب ہے، ان ابی ہی ان وائل ابن حجر ہے۔ اب یہاں پر سفیان ثوری روایت فرما رہے ہیں ان کا صیغہ کے ساتھ حضرت عاصم بن قلیب سے، اور وہ حضرت ابی سے، اور وہ حضرت وائل ابن حجر سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ کہ حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر انہیں اپنے سینے پر رکھ لیا، صحیح ابن خزیمہ۔ چونکہ یہ حدیث شریف تو بہت وجہ سے ضعیف ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جب میں ضعیف اس حدیث شریف پہ کلام کروں گا تو ثابت کروں گا کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے، اور تین وجہ سے یہ حدیث شریف ضعیف ہے۔
لیکن مجھے بتانا ان کی مکاری ہے کہ اب دیکھیے جس روایت میں سفیان الثوری کی ان موجود ہو وہ اہل حدیثوں کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے ہماری ترک رفع یدین کی صحیح حدیث کا انکار کر دیا اور اس کو ضعیف و مردود قرار دے دیا۔ اب وہی عاصم بن قلیب سفیان سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے روایت حضرت وائل ابن حجر سے روایت کر رہے ہیں صحیح ابن خزامہ کی، تو اب یہ حدیث شریف ان کے نزدیک صحیح ہو گیا، جو ضعیف تھی اب صحیح ہو گئی۔ اب دیکھیے عاصم سفیان الثوری کے بارے میں اس میں انوار البدر میں کیا لکھ رہے ہیں، کیونکہ اب اس حدیث شریف ان کے مطلب کی ہے نا، اور سفیان الثوری جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث روایت کر رہے ہیں، اب ان کو صحیح ثابت کرنا ہے، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں، سفیان بن سعید الثوری کی ثقہ بیان کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 146 میں لکھتے ہیں ان کے مولوی کی امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ قلیل التدلیس یعنی کبھی کبھار تدلیس کرنے والے تھے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کا کثیر التدلیس ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اب یہ کثیر التدلیس کا انکار کر رہے ہیں کہ قلیل المدلس ہیں۔ اب پھر آگے یہ لکھ رہے ہیں کہ اور کبھی کبھار تدلیس کرنے والوں کا انانا مقبول ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تھا کہ سفیان ثوری کا انانا مردود ہوتا ہے، ان کی انانا ضعیف ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت کو صحیح بتانا ہے، عوام کو دھوکہ دینا ہے، تو اب جو اعتراض یہ خود کر رہے تھے سفیان ثوری کی روایت پر ترک رفع یدین والی حدیث میں، اب یہاں اب اسی کا جواب دے رہے ہیں، اس کا الٹا بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور کبھی کبھار تدلیس کرنے والوں کا انانا مقبول ہوتا ہے، اس بارے میں بڑی عمدہ تحقیق کے لیے دیکھیے مقالات رشیدیہ۔ اب اپنے مولوی کتاب کا حوالہ مقالات اب رشیدیہ کا حوالہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ لیکن قلیل التدلیس مدلس کا انانا عام حالت میں قبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے قبول ہوگا، جو پہلے مردود ہو رہا تھا اب ان کا قبول ہوا، کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنا مذہب کو ثابت کرنا ہے، اپنے عمل کو۔ پھر آگے لکھتے ہیں قلیل التدلیس راوی تدلیس کر کے بغیر تدلیس کر کے بصیغہ ان بیان کر سکتا ہے، لیکن غالب احتمال عدم تدلیس کا ہے، اس لیے اس کا انانا مقبول ہوگا۔ یعنی قلیل التدلیس جو راوی ہوتا ہے، کبھی کبھار تدلیس کرنے والا، وہ بغیر تدلیس کیے بھی صیغہ ان روایت کر سکتا ہے، تو اس لیے اس میں گمان یہ ہوگا کہ وہ کبھی کبھار تدلیس کیا کرتے تھے، بہت کم تدلیس کرتے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے اس میں وہ تدلیس نہیں کیے ہو، اس لیے ان کی روایت قبول ہوگی۔ اس سے پہلے ضعیف تھی، مردود تھی، اب قبول ہو رہی ہے۔ اب دوگلا پالیسی دیکھتے جائیے، کیونکہ بھولی بھالی عوام کو تو معلوم چلتا نہیں ہے نا۔ اب پھر اسی کتاب میں یہ آگے دیکھیے لکھتے ہیں کہ سفیان الثوری کا انانا جو ہے یہ مقبول ہے، اس پر ائمہ اکرام کا اجماع ہے۔ یہ دوگلا پالیسی دکھائی ہے اس کتاب میں، اس کا آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جو سفیان الثوری کی انانا کو انہوں نے ان کے زبیر علی زائی مکار نے نور العینین میں رد کر دیا تھا، ان کی روایت کو مردود قرار دے دیا تھا صرف ان سے روایت کرنے کی وجہ سے، اور اس حدیث شریف کو ضعیف قرار دے دیا تھا۔ اب چونکہ وہی سفیان الثوری ان سے روایت فرما رہے ہیں اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے اب انہوں نے بڑی مکاری اور بے شرمی سے جس راوی کی انانا کو انہوں نے پہلے ضعیف قرار دے دیا تھا، اب اسی کی تعریف کرتے ہوئے 10 پیجوں میں صفحات بیان کی ہے، اور پھر وہ سارا اعتراض جو زبیر علی زائی نے اپنی اس میں کیا تھا، وہ سارا اعتراض کا جواب خود انہوں نے دے دیا اور کہا کہ نہیں، سفیان الثوری جو ہے وہ بہت کم تدلیس کیا کرتے تھے، اور ائمہ اکرام نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ قلیل المدلس جو ہوتے ہیں ان کی انانا قبول ہوتی ہے، اور سفیان الثوری کی انانا قبول ہے، اس پر تو اجماع ہے، اور جس اجماع کا انکار زبیر علی زائی نے کیا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے آپ کے سامنے دونوں کتاب موجود ہے، دونوں کا اسکین موجود ہے، جو آپ لوگ پڑھ نہیں پاتے ہیں، جو آپ لوگ دیکھ نہیں پاتے اپنے آنکھوں سے، اور ان مکاروں کی مکاری کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، بس آنکھ بند کر کے ایسے جاہلوں کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑے محدث تھے، محقق تھے۔ کچھ نہیں تھے، یہ سب سے بڑے جاہل، مکار اور دجال اس امت کے، جن کی حفاظت 1400 سال سے ائمہ اور محدثین نے جن سند کی اور جن حدیثوں کی حفاظت کی ہے، ان مردودوں نے ان ساری چیزوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے ایجنٹ ہیں۔